بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ۔ بات چل رہی ہے اختلاف مہر کی۔ جب حالت حیات میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، وہ کہے کہ مہر اتنا، عورت زیادتی کا دعویٰ کرے اور مرد کمی کا دعویٰ کرے، تو اوپر سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی بات اس طور پر مانی جائے گی کہ مہر مثل سے شوہر جو ہے کمی کا دعویٰ کرے اور عورت مہر مثل کے مطابق دعویٰ کرے، تو مہر مثل کے مکمل ہونے تک عورت کی بات مانی جائے گی، اس سے زیادہ میں نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، یہ دخول کے بعد اگر طلاق دی تو اوپر والے مسئلے کی صورت تھی۔ فالقول قول المرأة إلى تمام مہر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مہر المثل، یہ مسئلہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ دخول سے پہلے اگر طلاق دے دی، فالقول قوله في نصف المہر، تو دخول سے پہلے جب مہر مسمى ہوتا ہے تو دخول سے پہلے طلاق دینے پر نصف مہر واجب ہوتا ہے، تو نصف مہر میں شوہر کی بات مانی جائے گی۔ وهذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد طرفین کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف القول قوله بعد الطلاق وقبلہ، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ طلاق کے پہلے اور طلاق کے بعد، جیسے کہ اوپر قول گزرا، دونوں صورتوں میں شوہر ہی کی بات مانی جائے گی، الا ان یأتی بشیء قلیل، مگر جب کہ وہ تھوڑی چیز کا دعویٰ کرے۔ تھوڑی چیز سے مراد یہاں پہ ہے کہ اصل مہر کی جو اقل مقدار ہے 10 درہم، اس سے کم کا اگر شوہر دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اتنا یا اس سے زیادہ کا دعویٰ کرے تو بات مانی جائے گی۔ کہہ بھی رہے ہیں وَمَعْنَاهُ مَا لَا يَتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيحُ، اور یہ شیء قلیل کا معنی ہے کہ اتنا ایسی چیز کا ذکر کرے کہ جو عرفاً مہر نہیں بن سکتا، مَا لَا يَتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا، جو عرفاً عورت کا مہر نہیں بن سکتا، هُوَ الصحیح، یہی صحیح ہے، یعنی قول شیء قلیل کی یہی تعریف صحیح ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل سنیے کہ دونوں صورتوں میں، مائک بند کر دیجئے، کسی کا مائک چالو ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل ہے ان المرأة تدعی الزیادۃ، عورت زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، والزوج ینکر، اور شوہر انکار کر رہا ہے، والقول قول المنکر مع یمینہ، اور بات منکر کی مانی جاتی ہے اس کی قسم کے ساتھ، الا ان یأتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ، مگر وہ کوئی ایسی چیز لائے کہ جس میں ظاہری چیز اس کی تکذیب کر رہا ہو۔ ظاہر حال اگر تکذیب کر رہا ہو تو منکر کی بات نہیں مانی جاتی ہے، اور اگر وہ 10 درہم سے کم کا دعویٰ کرے تو یہ ظاہر حال اس بات پر دلالت کرے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورِيٌّ، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کی بات نہیں مانا، مرد کی بات کیوں مانا؟ اس کا جواب دے رہا، اور یہ اس لیے ہے کہ بضعہ کے منافع کا مال متقوم ہونا یہ امر ضروری ہے، یعنی اصل میں وہ مال نہیں ہے لیکن ضرورتاً اس کو ابانتاً اور اس کی کرامت کے طور پر اس کو مال مانا گیا۔ فمتى امکن ایجاب شیء من المسمى لا يصار الیہ، تو جب تک مسمى میں سے کسی بھی چیز کا واجب کرنا ممکن ہو تو اس کی طرف، یعنی مہر مثل کی طرف مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ تو امام ابو یوسف گویا کہ اصل مسمى کو ہی نکاح میں اصل مانتے ہیں، اور امام اعظم جو ہے مہر مثل کو اصل مانتے ہیں۔ وَلَهُمَا، اور طرفین کی دلیل یہ ہے ان القول فی الدعاوی قول من یشہد له الظاہر، کہ دعویٰ میں کوئی بھی دعویٰ ہو تو اس میں بات اس کی مانی جاتی ہے جس کی ظاہر حال گواہی دے، جس کے لیے ظاہر حال گواہی دے۔ والظاہر شاہد لمن یشہد له مہر المثل، اور ظاہر جو ہے گواہ اس کے لیے ہے جس کے لیے مہر مثل ہو، لأنہ هو الموجب الاصلی فی باب النکاح، اس لیے کہ مہر مثل ہی نکاح کے باب میں موجب اصلی ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کا وجوب ہوتا ہے۔ وصار كالصباغ مع رب الثوب اذا اختلفا فی مقدار الاجر، یہ دیکھیے ہم نے پڑھا دیا تھا، پھر ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہو گیا اس رنگزیز کی طرح جو کپڑے کے مالک کے ساتھ ہو کہ جب مقدار اجرت میں اختلاف ہو جائے، یحکم فیہ قیمت الصبغ، تو اس میں رنگنے کی قیمت کا فیصلہ دیا جائے گا۔ ثم ذکر ہا ہنا، پھر امام محمد نے یہاں پر اس مسئلے میں ایک تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل کیا بیان کی؟ ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله فی نصف المہر، کہ طلاق کے بعد دخول سے پہلے طلاق کے بعد شوہر کی بات مانی جائے گی نصف مہر میں۔ ابھی اوپر بات چلی، اوپر کیا بات چلی کہ امام اعظم کے نزدیک اور امام محمد دونوں کے نزدیک شوہر کی بات مانی جائے گی۔ وہذا روایت الجامع الصغیر،
یہ جامع صغیر کی روایت ہے، امام محمد کی جو کتاب جامع صغیر اس میں یہی ہے کہ امام اعظم کے ساتھ وہ ساتھ ہے وہ۔ والاصل اور اصل کی روایت ہے، وذکر فی الجامع الکبیر، اور جامع کبیر میں امام محمد نے ذکر کیا ہے انہ یحکم متعۃ مثلھا، کہ یہاں پر متاع مثل کو جو ہے متاع مثل کو حکم بنایا جائے گا، یعنی اصل نہ تو مہر مسمى کو مانیں گے نہ اصل مہر مثل کو مانیں گے بلکہ متاع مثل کو مانیں گے۔ وہو قیاس قولہما، اور یہی جو ہے کیا بولتے ہیں طرفین کے قول کا قیاس ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کا قیاس ہے۔ لأن المتعۃ موجبۃ بعد الطلاق کا مہر المثل قبلہ، اس لیے کہ متعہ جو ہے وہ چیز ہے جو واجب ہوتی ہے طلاق کے بعد، جیسے مہر مثل اس سے پہلے واجب ہوتا ہے۔ فتحکمہ کا ہوا، تو متاع مثل کو مہر مثل کی طرح حکم بنایا جائے گا۔ ایک جگہ گویا کہ امام محمد نے فرمایا کہ مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ متاع مثل کو حکم بنایا جائے گا۔ دونوں بات میں تطبیق کیسے ہے؟ کہتے ہیں وجہ التوفیق، تطبیق کی صورت یہ ہے انہ وضع المسألۃ فی الاصل فی الالف والالفین، کہ امام محمد نے مسئلے کی صورت بیان کی ہے، وضع المسألۃ، مسئلے کی صورت بیان کی ہے اصل میں یعنی مبسوط میں 1000 اور 2000 والی صورت میں، یعنی جب اختلاف عورت کہے کہ 2000 مہر طے ہوا تھا اور شوہر کہے کہ 1000 مہر طے ہوا تھا، یوں اختلاف زیادہ رقم میں۔ والمتعۃ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادۃ، اور اس زمانے میں جو متعہ تھا متاع مثل، اس کی رقم جو اس زمانے میں صرف 20 درہم پہنچتی تھی زیادہ سے زیادہ۔ والمتعۃ لا تبلغ هذا المبلغ فی العادۃ، اور متعہ جو ہے عادتاً اس مبلغ پر یعنی اس مقدار پر نہیں پہنچتا ہے متاع مثل۔ متاع مثل اس زمانے میں 20 درہم کا ہوتا تھا، متاع مثل سے مراد وہ کپڑے جو جوڑے دیتے تھے۔ فلا یفید تحکیمھا، تو 1000 اور 2000 والی صورت میں اس کو حکم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم نہ تو وہ 1000 کے اوپر ہے نہ 2000 کے نیچے ہے۔ ووضعها فی الجامع الکبیر فی المئۃ والعشرۃ، اور جامع کبیر میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے 10 اور 20 درہم میں، یعنی اس طرح اختلاف ہو کہ شوہر کہے 10 درہم طے ہوا تھا اور عورت کہے کہ نہیں 20 درہم طے ہوا تھا، 100-200 کے اختلاف نہ ہو، تو اب یہاں پہ متاع مثل کو حکم بنایا جائے گا کہ متاع مثل کے مطابق جس کی بات ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ ومتعۃ مثلھا 20، اور متاع مثل جو ہے 20 درہم ہوتے ہیں۔ فیکفید تحکیمھا، تو اب یہاں پہ متاع مثل کو حکم بنانا صحیح ہوگا۔ والمذکور فی الجامع الصغیر ساکت عن ذکر المقدار، اور جامع صغیر میں جو مسئلہ مذکور ہے اس میں وہ وہاں پر ذکر مقدار سے خالی ہے، یعنی جامع صغیر میں اس مسئلے کو بیان تو کیا گیا لیکن مقدار بیان نہیں کیا گیا۔ فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، تو اس کو محمول کیا جائے گا اس قاعدے پر جو اصل میں مذکور ہے، مطلب الف و الفین 1000 اور 2000 میں یہ اس زمانے کے اعتبار سے اختلافی صورت ہے، ابھی یہ مسئلے کی صورت نایاب ہے کہ 1000 اور 2000 میں اختلاف ہو تو وہاں مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کس کی بات مہر مثل کے مطابق ہے، جس کی بات مہر مثل کے مطابق ہوگی گویا کہ ظاہر حال اس کی تائید کرے گا تو اسی کی بات مانی جائے گی، اور اگر 10 اور 20 جیسے درہم میں اختلاف ہو تو متاع مثل کو حکم بنایا جائے گا، تو جس کی بات متاع مثل کے مطابق ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ وشرح قولہما فیما اذا اختلفا فی حال قیام النکاح، اور امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کی تشریح اس صورت میں جب کہ نکاح کے باقی ہونے کی حالت میں دونوں اختلاف کریں، یعنی میاں بیوی ہے، طلاق نہیں پڑی ہے، نہ تو قبل دخول نہ بعد دخول، بالکل حالت نکاح میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ادائیگی مہر کی بات ہو رہی ہے، تو شوہر کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے طے ہوا تھا اور عورت کہہ رہی ہے کہ 2000 طے ہوا تھا، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الالفین، کہ اور شوہر جب دعویٰ کرے 1000 درہم کا، یہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے، شوہر جب دعویٰ کرے 1000 کا اور عورت دعویٰ کرے 2000 کا، فإن كان مہر مثلھا الفا او اقل فالقول قولہ، تو اگر مہر مثل 1000 یا اس سے کم ہے، یعنی اس جیسی عورت کا مہر مثل دیکھا جائے تو پتہ چلا کہ 800 روپے مہر مثل ہے یا 900 روپے مہر مثل ہے، تو شوہر کی بات مانی جائے گی۔ وإن كان الفین او اکثر، اور اگر مہر مثل 2000 یا اس سے زیادہ ہے، فالقول قولھا، تو عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ ظاہر حال جو ہے ہم حکم بنا رہے ہیں مہر مثل کو، تو جس کی بات مہر مثل کے مطابق ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ وأیہما اقام البینۃ فی الوجہین تقبل، اور دونوں میں سے کوئی بھی اگر دونوں صورتوں میں بینہ قائم کر دے یعنی گواہ پیش کر دے تو اس کی بات مانی جائے گی،
یعنی اگر شوہر گواہ پیش کرتے یا عورت گواہ پیش کرتے اپنی بات پر تو جو گواہ پیش کرے اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ دونوں اصل میں منکر ہے اور دونوں مدعی بھی ہیں۔ وہی نقام البینۃ فی الوجہ الاول، اور اگر پہلی والی صورت میں دونوں بھی گواہ پیش کر دے، پہلی والی صورت کیا کہ طلاق قبل الدخول ہو چکی ہے اور اب جو ہے اختلاف مہر ہوا، تو اگر دونوں دلیل گواہ پیش کر دے، دونوں کی طرف سے گواہ آئے، مرد کہے کہ میں 1000 مہر طے ہوا تھا اس پر بھی گواہ موجود ہو، عورت کہے 2000 مہر طے ہوا تھا اس پر بھی گواہ موجود ہو، تو اب کیا کریں گے؟ پہلی صورت میں تقبل بینتھا، عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، لأنہا تثبت الزیادۃ، اس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کرنا چاہ رہی ہے، وفی الوجہ الثانی بینتہ، اور دوسری صورت میں شوہر کی گواہی مانی جائے گی، لأنہا تثبت الحتہ، اس لیے کہ وہ کمی کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، اور اگر 500، اور اگر مہر مثل 1500 ہو، یعنی شوہر دعویٰ کر رہا ہے 1000 کا، عورت دعویٰ کر رہی ہے 2000 کا، تو پہلے تو یہ بتایا کہ اگر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے تو مہر مثل کے مطابق مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، جس کی بات اس کے مطابق ہوگی اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر مہر مثل کیا ہو کہ 1500 ہے، تو اب جو ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے ہے اور عورت کہہ رہی ہے 2000 روپے، اور مہر مثل تو 1500 روپے ہے، تو تحالفا، دونوں سے قسم لی جائے، وَإِذَا حَلَفَا يَجِبُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ، اور اگر دونوں قسم کھا لے، شوہر کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 1000 مہر طے ہوا تھا، عورت کہے میں قسم کھاتی ہوں کہ 2000 مہر طے ہوا تھا، تو اب جو ہے یجب ألف وخمسمائة، تو 1500 مہر واجب ہوگا، دونوں میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، مہر مثل دے دیا جائے گا۔ ھذا تخریج الرازی، یہ امام رازی کی تخریج ہے، وقال الکرخی یتحالفان فی الفصول الثلاثہ، اور امام کرخی نے فرمایا کہ تینوں صورتوں میں یعنی دخول سے پہلے طلاق دیا، دخول کے بعد طلاق دیا، یا طلاق ہے ہی نہیں، نکاح برقرار ہے اور اختلاف مہر ہوا، یہ تینوں صورتوں میں فی الفصول الثلاثہ، تینوں صورتوں میں دونوں سے قسم لی جائے گی، ثم یحکم مہر المثل بعد ذالک، پھر اس کے بعد مہر مثل کو حکم بنا دیا جائے گا، مہر مثل کے مطابق جس کی بات ہے اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ ولو کان الاختلاف فی اصل المسمى، یہ تو مقدار مسمى میں اختلاف کی صورت تھی، تینوں اختلاف جو ہے ابھی جو اوپر پڑھے مقدار مسمى میں، کہتے ہیں ولو کان الاختلاف فی اصل المسمى، اور اگر اختلاف اصل مسمى میں ہو، یجب مہر المثل بالاجماع، اصل مسمى یعنی عورت کہے کہ مہر طے ہوا تھا اور مرد کہے کہ مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا، اس طرح سے اختلاف ہو جائے۔ اوپر یہ اختلاف تھا کہ مہر طے تو ہوا تھا لیکن 1000 یا 2000 اس میں اختلاف تھا، تو اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مہر طے ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، اس میں اختلاف ہو گیا، تو اجماعاً یعنی طرفین اور امام ابو یوسف کا جو اختلاف بیان ہوا وہ اختلاف ختم ہے، یہاں بالاتفاق مہر مثل واجب ہو جائے گا، لأنہ هو الاصل عندہما، طرفین کے نزدیک مہر مثل اس لیے واجب ہوگا کیونکہ وہی نکاح میں اصل ہے، وعندہ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تعذر القضاء بالمسمى، مسمى پر فیصلہ چونکہ دشوار ہو گیا اختلاف ہونے کی وجہ سے، فیصار الیہ، تو مہر مثل کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اب سنیے، اب یہ چاروں صورتیں جو بیان کی گئی یہ زندگی کی حالت میں ہے کہ دونوں زندہ ہیں، میاں بیوی دونوں زندہ ہیں۔ ولو کان الاختلاف بعد موت احدہما، پھر اگر یہی اختلاف، یہی چاروں طرح کا اختلاف ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت کے بعد ہوتا ہے، فالجواب فیہ کالجواب فی حیاتہما، تو اس میں مسئلے کی صورت وہی ہے جو مسئلے کی صورت ان دونوں کی زندگی کی حالت میں ہے، تو چاروں مسئلہ ذہن میں رکھیں گے تو وہی فیصلہ ہم کریں گے کس اعتبار سے، موت کے بعد، لأن اعتبار مہر المثل لا يسقط بموت احدہما، اس لیے کہ مہر مثل کا اعتبار کرنا یا مہر مثل پر قیاس کرنا یہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہو جائے گا، تو دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو اور اختلاف باقی رہے، یعنی دونوں میں سے ایک کے جو مرا اس کے ورثہ کہے اتنا اور جو زندہ ہے وہ کہے اتنا، تو پھر وہی اوپر جو ہم نے صورتیں پڑھی وہی صورت ہوگی۔ ولو کان الاختلاف بعد موتہما فی المقدار، اور اگر دونوں کے انتقال ہو گیا ہے نا، دونوں کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے انتقال کے بعد ورثہ میں اختلاف ہوا، بیوی کے ورثہ کہے کہ نہیں 2000 مہر طے ہوا تھا اور شوہر کے ورثہ کہے کہ 1000 مہر طے ہوا تھا، اس طرح اختلاف ہو جائے کمی زیادتی کا، اب مقدار مہر میں، اصل مہر میں نہیں، مقدار میں اصل مہر میں، فالقول قول ورثۃ الزوج، تو بات جو ہے وہ شوہر کے ورثہ کی مانی جائے گی، عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، ولا یستثنى القلیل، اور قلیل کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا، اگر وہ قلیل کا بھی دعویٰ کرے کہ 5 ہی مہر طے ہوا تھا تو بھی جو ہے اسی کی بات مانی جائے گی،
وعند ابی یوسف القول قول الورثہ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی ورثہ کی شوہر کے ورثہ کی بات مانی جائے گی، الا ان یاتوا بشیء قلیل، مگر جب کہ وہ تھوڑی چیز کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ 10 درہم سے کم مہر کا دعویٰ کرے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک ان کی بات میں نہیں مانی جائے گی، امام اعظم کے نزدیک دونوں حالت میں مانی جائے گی۔ وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک الجواب فیہ کالجواب فی حالت الحیات، سیدھا سا مسئلہ، اس میں مسئلہ ایسا ہے جیسے ان کی زندگی کی حالت میں مسئلہ تھا۔ تو اوپر جو ہم نے 4-5 صورتیں پڑھی، وہی صورت دونوں کے انتقال کے بعد ورثہ میں مقدار مہر میں اختلاف کی صورت میں بھی ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى، یہ ورثہ میں مقدار مہر میں اختلاف تھا، اور اگر کہتے ہیں اصل مسمہ میں ہی اختلاف ہو، بیوی کے ورثہ کہے کہ مہر طے نہیں ہوا، مہر طے ہوا تھا، اور شوہر کے ورثہ کہے کہ مہر بالکل طے ہی نہیں ہوا تھا، اصل مسمہ میں اختلاف ہو، فَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ، تو اس میں بات اس کی مانی جائے گی جو اس کا انکار کرے، یعنی اصل مسمہ کا جو انکار کرے اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل مسمہ کا انکار کا مطلب ہوگا مہر مثل کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، اور امام اعظم کے نزدیک نکاح میں اصل مہر مثل ہے۔ فالحاصل، تو نتیجہ یہ ہے، انہ لا حکم لمہر المثل عنده بعد موتہما علی ما نبینہ من بعد انشاءاللہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تمام صورتوں میں تو مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، لیکن ایک صورت میں کہ لا حکم لمہر المثل، مہر مثل کا حکم نہیں ہوگا عندہ، امام اعظم کے نزدیک، بعد موتہما، دونوں کے انتقال کے بعد۔ اگر دونوں کا انتقال ہوا اور ورثہ میں اختلاف مقدار مہر میں ہوتا ہے تو پھر امام اعظم کے نزدیک شوہر کے ورثہ کی بات مانی جائے گی۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ، اور اگر دونوں کا میاں بیوی مر جائے، وقد سمّ لہا مہرن، اور اس کے لیے مہر بھی طے ہوا تھا، فلورثتھا ان یاخذوا ذلک من میراث الزوج، تو عورت کے ورثہ کے لیے، عورت کے ورثہ کو یہ حق ہے کہ اس مسمہ کو شوہر کے میراث سے لے لے۔ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر عورت کے لیے مہر طے نہیں ہوا تھا، فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا عِندَ أَبِي حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کے ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لِوَرَثَتِهَا الْمَهْرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، کہ عورت کے ورثہ کے لیے دونوں صورتوں میں مہر طے ہوا تھا یا نہیں ہوا، تو دونوں صورتوں میں مہر ملے گا۔ تو مہر کون سا ملے گا، مسمہ یا مہر مثل؟ تو جس میں تسمیہ واقع ہوا تھا اس میں مہر مسمہ ملے گا، اور جس صورت میں تسمیہ نہیں ہو اس میں مسمہ نہیں بلکہ مہر مثل ملے گا۔ کہہ بھی رہے ہیں معنی ہو المسمہ فی الوجہ الاول، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی صورت میں مہر مسمہ ملے گا، و مہر المثل فی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں مہر مثل۔ اما الاول فلان المسمہ دین فی ذمتہ، پہلی صورت میں مہر مثل اس لیے ملے گا کہ شوہر کے ذمے میں وہ مہر مسمہ ایک طرح سے دین ہے، وقد تأکد بالموت، اور یہ مہر جو ہے موت کی وجہ سے مؤکد ہو چکا، فیقضی من ترکتہ، تو یہ اس کے کل ترکہ سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ الا اذا علم انہا ماتت اولا، ہاں مگر جب یہ معلوم پڑ جائے کہ پہلے بیوی کا انتقال ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کا انتقال بعد میں ہو، بیوی کا انتقال پہلے ہو، تو کسی چیز کے وراثت میں حقدار نہیں ہوگی۔ فیسقط نصیبہ من ذالک، تو شوہر کا حصہ اس میں سے کچھ کم ہو جائے گا، وہ ساقط ہو جائے گا۔ واما الثانی فوجہ قولہما، اور لیکن دوسری صورت میں تو صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ انہ مہر المثل صار دینن، کہ مہر مثل فی ذمتہ کالمسمہ، مہر مثل شوہر کے ذمے میں مسمہ کی طرح قرض ہو چکا، فلا یسقط بالموت، تو موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، کما اذا مات احدہما، جیسے کہ ان میں سے کوئی اگر ایک مر جاتا تو ساقط نہیں ہوتا۔ ولی ابی حنیفہ ان موتہما یدل علی انقراض اقرانہما، اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے، امام اعظم نے جو فرمایا کہ اس کے ورثہ کو جو ہے لینے کا حق ہوگا، اور اگر وہ مہر طے نہیں ہوا تو کوئی حق نہیں ہوگا، یعنی مہر طے ہوا ہے تو عورت کے ورثہ کو ملے گا، اور مہر طے نہیں ہوا تو نہیں ملے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان موتہما یدل علی انقراض اقرانہما، کہ موت جو ہے ان دونوں کے زمانے کی مدت ختم کرنے پر دلالت کرتی ہے، بمہر من یقدر القاضی مہر المثل، اس مہر کے ساتھ کہ قاضی کتنا مہر مثل مقدر کرے گا، اس لیے جو ہے مہر مثل والی صورت میں کچھ نہیں مل پائے گا کہ طے کتنا کریں گے، وہ تو دونوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے جو ساتھی لوگ ہوں گے عورت و مرد کے، وہ سب کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا، اس لیے مہر مثل طے نہیں ہو پائے گا۔ ومن بعث الی امراتی شیئا، کسی نے اپنی بیوی کو کوئی چیز بھیجا، فقالت، تو عورت نے بولی ہوا ہدیۃ، کہ وہ ہدیہ تھا، تحفہ تھا، وقال الزوج، اور شوہر نے کہا ہوا من المہر، وہ مہر سے تھا۔ مثال کے طور پر مہر 1 لاکھ روپے طے ہوا تھا، اس نے 50,000 روپے کپڑے بھیجا دیا،
تو عورت کہے کہ وہ تو میں سوچی تھی کہ عیدی انہوں نے بھیجائے ہیں، شوہر کہے کہ نہیں، میں نے وہ مہر مثل مہر سے ہی بھیجا تھا، اب میرے اوپر 50,000 ہی دینا ہے، 50,000 کا میں نے آپ کو کپڑا دے دیا، فالقول قولہ، تو اس میں شوہر کی بات مانی جائے گی، لأنہ هو المملک، اس لیے کہ مالک بنانے والا یہی ہے، فکان اعرف بجہت التملیک، تو تملیک کی صورت کو یہی زیادہ پہچانتا ہے، کیف، اور ایسا کیوں نہیں، وان الظاہر انہ یسعی فی اسقاط الواجب، یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس پر جو واجب ہے واجب کو ساقط کرنے میں بیچارہ کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ ابھی قرضہ اور قرضے پر ہوتے ہوئے گفٹ کیسے دے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے گفٹ نہیں دیا، قرضے کی ادائیگی کو قرضے کو ساقط کرنا چاہ رہا ہے جو اس پر واجب ہے۔ قال، اس میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یا صاحب قدوری نے کہا، الا فی الطعام الذی یوکل، مگر اس کھانے میں جس کو فوراً کھا لیا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جو ہے بریانی بھیجا دی 5 پلیٹ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مثل سے مہر سے اس کو کم کروں گا اس کی قیمت، کیونکہ یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے اگر عورت کہے کہ یہ اس نے بول کر کے نہیں بھیجایا تھا، صرف کھانا بھیجا دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مہر مثل سے اس کو منہا کروں گا، مہر سے اس کو منہا کروں گا یا تحفہ ہے، اس طرح کچھ نہیں کہا تھا، اور عورت دعویٰ کرے کہ یہ اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا، فالقول فإن القول قولها، تو یہاں عورت کی بات مانی جائے گی، والمراد منہ ما یکون مہیئا للأکل، یہاں طعام سے مراد ہے وہ چیز جو کھانے کے لیے ہی تیار کی جاتی ہو، لأنہ یتعارف ہدیۃً، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں کا ہدیہ ہونا متعارف ہے، فاما فی الحنطۃ والشعیر، لیکن اگر وہ جو ہے یا گیہوں ہے جو چیز دیر تک رکھی جاتی ہے، یا کاجو کشمش اس طرح کی چیزیں ہیں، فالقول قولہ، تو یہاں پر بھی شوہر کی بات مانی جائے گی، لما بینا، اسی دلیل سے جو اوپر ہم نے بیان کیا کہ وہ واجب کو ساقط کرنے میں کوشش کر رہا ہے۔ وقیل ما یجب علیہ من الخمار والدرع وغیرہ لیس لہ ان یحتسبہ من المرء، اور ایک روایت میں اس طرح بھی کہا گیا ہے کہ جو چیز شوہر پر واجب ہے، یعنی جیسے کسوہ واجب ہے کہ اس کو کپڑا دے، ایسی سکنا کی صورت واجب ہے، ایسے ہی جو نفقہ واجب ہے، تو نفقہ میں جو چیزیں منہا ہوتی ہے، جو چیزیں دی جاتی ہے، سکنا میں جو چیزیں دی جاتی ہے، کسوہ میں لباس وغیرہ پہناوے میں جو چیزیں دی جاتی ہے، جیسے دوپٹہ ہے، اس طرح کی چیزیں، گھریلو سامان ہے، گھڑا ہے، برتن ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس کو مہر میں وہ شمار نہیں کر سکتا، لأن الظاہر یکذب، اس لیے کہ ظاہر حال شوہر کی تکذیب کر رہا ہے۔ فصل، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ فَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ وَدَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ، وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، وَأَمَّا فِي الذِّمِّيَّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن مَاتَ عَنْهَا وَدَخَلَ بِهَا، وَالْمُتْعَةُ إِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَقَالَ الزُّفَرُ رحمه الله لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْحَرْبِيَّيْنِ أَيْضًا۔ یہاں پہ اب اس فصل میں کافر جو آپس میں نکاح کرے اور وہ ایسی جگہ پر ہو، وہ قاضی اسلام کے پاس اپنے معاملات لے کر جائیں، تو پھر ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر مہر کا معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا، اس طرح کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نصرانی مرد نے کسی نصرانی عورت سے شادی کر لی، مردار پر یا مہر کے علاوہ کسی اور چیز پر، اولا غیر مہر، نے مہر کے بنا، بغیر مہر کے یا مردار پر ایک نصرانی نے ایک نصرانیہ سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، تو اور یہ ان کے دین میں جائز ہو، یعنی ان کے مذہب میں یہ بات جائز ہو کہ بغیر مہر کے جو ہے ان کا نکاح ہو سکتا ہو، ودخل بہا، پھر مرد نے عورت سے دخول بھی کر لیا، اور دخول سے پہلے طلاق دے دی، دونوں صورتوں میں، اور مات عنہا، یا مر گیا، 3 صورتیں، فلیس لہا مہر، تو عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا، کیونکہ مردار جو ہے اسلام میں مال نہیں ہے، اور یا دوسری صورت تھی کہ بغیر مہر کے ہی نکاح کر لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ایسے ہی 2 حربی جب آپس میں نکاح کریں، حربی اور مرد و عورت دار الحرب میں نکاح کر لیں، اس شرط پر کہ مردار کو مہر میں، اس بات پر کہ مردار مہر میں طے ہوا یا پھر مہر طے ہی نہیں ہوا تھا، تو امام اعظم کے نزدیک یہ مسئلہ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، اور حربی والی صورت میں صاحبین کا بھی یہی قول ہے، وَأَمَّا فِي الذِّمِّيَّةِ، اور لیکن ذمیہ والی صورت میں کہ اگر عورت ذمیہ ہے تو اس کے معاملات سارے چونکہ مسلمانوں جیسے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن مَاتَ عَنْهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا، تو عورت کو مہر مثل ملے گا اگر شوہر نے اس سے دخول کر لیا یا مر گیا، والمتعۃ، اور متاع مثل ملے گا ان طلقها قبل الدخول بها، اگر اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی، جیسے عام مسلمان عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقال ظفر، امام ظفر نے فرمایا، لها مہر المثل فی الحربیین ایضا، کہ حربیین والی صورت میں بھی اس کو مہر مثل ملے گا، یعنی ذمی والی صورت میں بھی اور حربی والی صورت میں بھی۔ امام ظفر کی دلیل ہے ان الشرع ما شرع ابتغاء النکاح الا بالمال، کہ شریعت نے مشروع نہیں کیا ہے
نکاح تلاشنے کو مگر مال کے ذریعے سے، وہذا شرع وقع عامن، اور یہ شریعت عمومی طور پر واقع ہے، کافر ہو یا مسلمان، فیثبت الحکم علی العموم، تو حکم عمومی طور پر ثابت ہوگا، ولہما، اور صاحبین کی دلیل ہے، ان اہل الحرب غیر ملتزمین احکام الاسلام، کہ حربی لوگ جو ہے وہ احکام اسلام کے پابند نہیں ہوتے ہیں، وولایت الالزام منقطعۃ لتباین الدار، اور دار کے مختلف ہونے کی وجہ سے ولایت الزام، یعنی ہم اس پر جو احکام لاگو کریں گے اس کو کہا جائے گا ولایت الزام، یہ دار کے مختلف ہونے کی وجہ سے ولایت الزام اس سے الگ ہے، بخلاف اہل ذمہ، بخلاف اہل ذمہ کے، اہل ذمی کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں اسلامی احکام کے پابند ہو کر رہتے ہوں، لأنہم التزموا احکامنا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکام کو لازم کر لیا ہے، فیما یرجع الی المعاملات، ان تمام مسائل میں جو معاملات کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی دنیاوی مسائل، کر ربا و زنا، جیسے سود اور زنا وغیرہ کے مسائل، اگر ذمی نے اگرچہ ذمیہ ہو اس سے زنا کر لیا دارالاسلام میں تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا، وولایت الالزام متحققۃ لاتحاد الدار، اور اتحاد دار کی وجہ سے ولایت الزام ثابت ہے، اس لیے صاحبین کہتے ہیں کہ وہ اگر ذمیہ ہے تو مہر مثل ملے گا، اگر مر جائے دخول کر لے یا متاع ملے گا۔